دوستو ایپیسوڈ 1 میں آپ جان چکے ہیں کہ 1518 میں بابا عروج کو شہید کر دیا گیا۔ اسپین کے بادشاہ چارلز V کے کمانڈر مارکی ڈی فومیرس اور اس کے ساتھی بابا عروج کو شہید کرنے کے بعد الجزائر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خضر باربروسا نے اپنے ساتھیوں کے سامنے عہد کیا کہ وہ تب تک واپس استنبول نہیں جائے گا جب تک بابا عروج کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ عثمانی فوج کے لیے جزیرے سے بھاگ نکلنا بھی آسان کام نہیں تھا، اس لیے جنگ کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا ترک فوج اور کمانڈر مارکی کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ نتیجے میں خضر باربروسا نے نہ صرف بھائی کا بدلہ لیا بلکہ الجزائر میں صلیبی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں باربروسا برادرز کی داستان اور میں ہوں ڈاکٹر محمد اسامہ مرزا۔ دوستو، خلیفہ سلیم اول نے خضر باربروسا کو عروج رئیس کی جگہ پر چیف ایڈمرل مقرر کر دیا اور مسلمانوں کو قید سے بچانے کی ذمہ داری بھی اب انہی کی تھی۔ بابا عروج کی شہادت کے 2 سال بعد 1520 میں خلیفہ سلیم اول بھی چل بسے۔ نئے خلیفہ سلیمان اول نے اقتدار میں آتے ہی زمینی فتوحات تیز کر دیں۔ ایک طرف خلیفہ سلیمان زمین کے ٹکڑوں کو سلطنت میں پرو رہے تھے، دوسری طرف خضر باربروسا نے صلیبی جاں بازوں پر بحیرہ روم میں کاری ضربوں سے وار جاری رکھے۔ خلیفہ سلیمان اپنی فتوحات کی بدولت سلیمان عالی شان یعنی سلیمان دا میگنیفیشنٹ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی کے دور میں عثمانی سلطنت دنیا کی سپر پاور بنی۔ دوستو، پھر ایک دن وینس کی بحری فوج سے تاریخی غلطی سرزد ہوئی، جس کا خمیازہ پورے یورپ کو اجتماعی طور پر بھگتنا پڑا۔ وینس نے اوٹومن امپائر کے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا جس میں سفارتی عملے کے لوگ بھی شامل تھے۔ یہ 1534 کا واقعہ ہے کہ خلیفہ سلیمان علی شان کو خبر پہنچی تو انہوں نے خضر رئیس کو حکم دیا کہ میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ متوسط میں ان تمام جزائر کو چھین لیا جائے جن پر وینس کا قبضہ ہے۔ یہاں خیر الدین باربروسا نے ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا اور 70 چھوٹے بڑے بحری جہازوں کے ذریعے استنبول سے اٹلی تک بحیرہ روم میں موجود جزیروں پر تاک تاک کر حملے کیے اور 24 جزائر کو فتح کر لیا جن پر وینس کا کنٹرول تھا۔ دوستو، اس عظیم الشان فتح نے تمام یورپ کی طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ بحیرہ روم کے اہم ساحلوں پر اوٹومن نیوی قابض ہو چکی تھی۔ یورپی آقاؤں کو غلامی کی زنجیریں نظر آنے لگی تھیں۔ خضر باربروسا کو خیر الدین کا لقب ملا اور اب خیر الدین سمندر کا واحد سلطان تھا۔ دوستو، اس مارکے کے بعد اس وقت کی تمام بڑی یورپی قوتوں نے اتحاد کر کے پوری قوت آزمانے کا فیصلہ کیا، جن میں وینس، اسپین اور جنیوا شامل تھیں، اور پوپ پال سوم کے حکم سے ایک متحدہ بحری بیڑا تیار کیا جس کا نام ہولی لیگ یعنی مقدس اتحاد رکھا گیا۔ 300 جہازوں پر مشتمل اس بحری بیڑے میں توپوں اور بارودی مواد سے لیس 200 ہتھیار بند بڑے بحری جہاز تھے جبکہ 100 چھوٹے جہاز بھی شامل تھے، اور اس بیڑے کی قیادت اسپین کا چیف ایڈمرل انڈریا ڈوریا کر رہا تھا، جبکہ مد مقابل خیر الدین باربروسا کل 150 چھوٹے بڑے جہازوں کے ساتھ سمندر میں اترے۔ اگر ہم سپاہیوں کی بات کریں تو انڈریا ڈوریا کے ہمراہ 60,000 جبکہ باربروسا کے پاس محض 12,000 ہی جنگجو تھے۔ دوستو، ان دونوں فوجوں کا بظاہر تو کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ بقا کا تھا۔ زیادہ قوت ہونے کے باوجود چارلز V نے باربروسا کو لالچ دیا کہ اگر وہ اوٹومن نیوی کے جہاز تباہ کر دے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو خطیر رقم کے ساتھ طرابلس اور اس کے علاوہ شمالی افریقہ کے کچھ ساحل اس کو دے دیے جائیں گے، لیکن باربروسا نے بہت کم قیمت کہتے ہوئے یہ آفر بھی ٹھکرا دی۔ اس کے بعد یونان کے نزدیک ایونین سی میں پرویزا کے مقام پر میدان سج گیا۔ سمندر کا سلطان اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کے لیے بحر عشق و مستی میں اپنے جاں بازوں سمیت اتر چکا تھا۔ خضر رئیس جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنا بحری بیڑا ڈوریا کے بالکل سامنے لا کھڑا کیا تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ دوستو، اس لمحے باربروسا نے وہ چال چلی جس نے اسے سمندر کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح سے نوازا۔ خیر الدین باربروسا نے کھلے سمندر میں جنگ کرنے کی بجائے اپنے جہازوں کا رخ یونان کے نزدیک اورٹا کے مقام پر کیا، جہاں دونوں اطراف میں چٹانوں کی بدولت سمندر سکڑ کر اتنا تنگ ہو جاتا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی بحری جہاز ادھر سے گزر سکتا تھا۔ دوستو، انڈریا ڈوریا پیچھا کرتا جب اس مقام تک پہنچا تو باربروسا کی چال سمجھ گیا۔ اب اس کے پاس آگے بڑھنے کا راستہ نہیں تھا اور پیچھے ہٹنا بھی ناگزیر تھا، تو اس نے اپنے جہازوں کو
نصف دائرے کی شکل میں ترتیب دیا۔ جیسے ہی ڈوریا کا کوئی جہاز آگے بڑھتا تو خیرالدین تاک تاک کے نشانے لگاتا۔ جلد ہی ڈوریا کو احساس ہو گیا کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے پیچھے ہٹتے اسے تاریخی غلطی سرزد ہوئی، وہ یہ کہ اس کے جہازوں کی ترتیب خراب ہو گئی اور صفیں ٹوٹ گئیں۔ موقع دیکھتے ہی خیرالدین نے اپنے جہازوں کو انگریزی حرف وائی کی شکل میں ترتیب دیا اور پوری قوت سے مقدس اتحاد کے بیڑے پر حملہ کر دیا۔ ڈوریا اسپین کے جہازوں کے ساتھ فرار ہو گیا اور خیرالدین نے 1 درجن بڑے بحری جہاز مکمل تباہ کر دیے، جن میں سے زیادہ تر وینس کے تھے۔ وینس نے اس تباہی کی بدولت اسپین سے تعلقات ختم کر دیے اور 3 لاکھ دکات تاوان دے کر اور مفتوحہ جزائر پر عثمانیوں کا قبضہ تسلیم کر کے خلیفہ سلیمان سے صلح کر لی۔ یوں اگلے 30 سال تک پورے بحیرہ روم پر سلطنت عثمانیہ کا راج رہا، جو کہ خیرالدین باربروسا کی وفات کے بعد رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔